بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالرحمن امان سلسلہ سیرت نبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں معذرت خواہ ہوں، کافی دنوں کے بعد، تقریباً 20 دنوں کے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ گھر کی شفٹنگ کا مسئلہ تھا۔ تو آج میں دوبارہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں سلسلہ سیرت نبی کے سلسلے میں۔ آج کی جو موضوع ہے وہ ہے ازواج مطہرات کے ساتھ معاشرت، یعنی نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح وقت گزارتے تھے، اس کے متعلق بیان ہے۔ ضرور سنیں، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہما کی تعداد 9 تک تھی۔ ان میں عام اصول فطرت کے موافق ہر مزاج اور ہر طبیعت کی عورتیں تھیں، باہم رشک اور منافست بھی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ہمیشہ فقر و فاقہ سے زندگی بسر کرتے تھے، ان کی خورد و پوش کا انتظام بھی خاطر خواہ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ان کو شکایت کا موقع ملتا رہتا تھا۔ ان تمام حالات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین خلق پر کبھی شکن نہیں پڑتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی۔ جب وقت نکاح میں آئیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ریان شباب اور ان کا بڑھاپا شروع ہو چکا تھا، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات تک کوئی شادی نہیں کی۔ وفات کے بعد بھی جب کبھی ان کا ذکر آ جاتا تو جوش محبت سے بے تاب ہو جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات میں یعنی بیویوں میں سب سے زیادہ محبوب تر تھی، لیکن محبت کے اسباب وہ نہ تھے جو عام انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ حسن صورت میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بڑھ کر تھیں اور کم سن بھی تھی۔ دیگر ظاہری محاسن میں بھی دیگر ازواج ان سے کم نہ تھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قابلیت، ذہانت، قوت اجتہاد، دقت نظر اور وسعت معلومات ایسے اوصاف تھے کہ ان کی ترجیح کا اصلی سبب تھے۔ ایک دفعہ چند ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں، دستور کے موافق پہلے اذن طلب کیا، اجازت ملی تو سامنے آئیں اور عرض کی کہ ازواج مطہرات نے مجھ کو وکیل بنا کر بھیجا ہے کہ آپ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کو ہم پر ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جان پدر، کیا تم اس کو نہیں چاہتی جس کو میں چاہتا ہوں؟ جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اتنا کافی تھا۔ واپس جا کر ازواج مطہرات سے کہا، میں اس معاملہ میں دخل نہ دوں گی۔ اب اس خدمت سفارت کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کی گئی۔ ازواج میں سے حضرت زینب کو خصوصیت کے ساتھ حضرت عائشہ کی ہمسری کا دعویٰ تھا، اس لیے وہی اس خدمت کے لیے زیادہ موزوں تھی۔ انہوں نے یہ پیغام بڑی دلیری سے ادا کیا اور بڑے زور کے ساتھ یہ ثابت کرنا چاہا کہ حضرت عائشہ اس رتبہ کی مستحق نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چپ سن رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کی طرف دیکھتی جاتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب تقریر کر چکیں تو مرضی پا کر کھڑی ہوئیں اور اس زور و شور کے ساتھ تقریر کی کہ حضرت زینب لاجواب ہو کر رہ گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہ ہو، ابو بکر کی بیٹی ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شادی کرنے کے لیے عورت کا انتخاب 4 اوصاف کی بنا پر ہو سکتا ہے، یعنی عورت میں یہ 4 صفتیں ہوں اس کے ساتھ شادی کرنی مناسب ہے: مال، نسب، حسن، دینداری۔ یہ 4 چیزیں ہیں، سو تم دیندار اور تلاش کرو، یعنی سب سے آخر میں جو دینداری ہے جس عورت میں یہ پائی جاتی ہے اس کو تلاش کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام میں سب سے مقدم جو چیز پیش نظر ہوتی تھی وہ دین ہوتا تھا، اس لیے ازواج میں بھی وہی زیادہ منظور نظر ہوتی تھی جن سے دین کی خدمت زیادہ ادا ہو سکتی تھی۔ ازواج مطہرات کو بریابی کا زیادہ موقع ملتا تھا، وہ خلوت و جلوت میں شریک صحبت تھیں، اس لیے مذہبی احکام اور مسائل کے علم و اطلاع کا بھی ان کو سب سے زیادہ موقع ملتا تھا، لیکن ساتھ ہی اس کی ضرورت تھی کہ مسائل کے سمجھنے اور نکات شریعت کی تہ تک پہنچنے کی قابلیت جس قدر جس میں زیادہ ہوتی تھی اسی قدر زیادہ تمتع اٹھا سکتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہدانہ دل اور دماغ رکھتی تھی، اس لیے قرب صحبت ان سے اس قدر فائدہ اٹھا سکیں کہ بڑے بڑے نازک اور دقیق مسائل میں وہ اکابر صحابہ سے مخالفت کرتی تھیں، اور انصاف بالائے طاق اکثر مسئلوں میں ان کے فہم و دقت نظر کا پلہ بھاری نظر آتا تھا۔ چنانچہ اس کی جس قدر تفصیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں گزر چکی ہے، پاس پاس سے تشریف لے جاتے، ایک ایک کے پاس تھوڑی دیر ٹھہرتے، جب ان کا گھر آ جاتا جس کی باری ہوتی تو شب کو وہیں قیام فرماتے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ زرقانی نے حضرت ام سلمہ کے حال میں لکھا ہے کہ عصر کا وقت ہوتا تھا اور ابتدا حضرت ام سلمہ سے ہوتی تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جن کی باری ہوتی تھی انہی کے گھر پر تمام ازواج مطہرات آ جاتی تھی اور دیر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتی تھی۔ کچھ رات گئے جب رخصت ہو جاتی تھی، اس سے ظاہر ہوگا کہ گو ازواج میں کبھی کبھی منافست کا اظہار ہوتا تھا، لیکن دل صاف تھے اور باہم مل کر لطف و صحبت اٹھاتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف صحبت نے جس طرح ان آئینوں کی جلا دی تھی، اس کا اندازہ افق کے واقعہ سے ہو سکتا ہے جس میں جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین نے متہم کیا، یعنی ان پر تہمت لگائی۔ اس سے بڑھ کر حریفوں کے لیے انتظام کا کیا موقع مل سکتا تھا، لیکن باوجود اس کے کہ غیر متعلق لوگ تہمت لگانے میں آلودہ ہو گئے تھے، تاہم ازواج مطہرات کا دامن صاف رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی حریف حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استفسار فرمایا تو انہوں نے کانوں پر ہاتھ رکھا کہ حاشا، یہ محض تہمت ہے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واقعہ افق کا ذکر کرتی تھی تو ہمیشہ حضرت زینب کی پاک باطنی کی شکر گزاری ظاہر کرتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس ازواج مطہرات کی خاطرداری فرماتے اور ان کی نازک مزاجیاں برداشت کرتے تھے، اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ازواج مطہرات سفر میں تھی، ساربان اونٹ کو تیز ہانکنے لگے۔ آپ نے فرمایا، دیکھنا یہ آئینے، یہ آبگینے ہیں۔ حضرت صفیہ کھانا نہایت عمدہ پکاتی تھی۔ ایک دن انہوں نے کھانا پکا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تو آپ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ نے خادم کے ہاتھ سے پیالہ چھین کر زمین پر دے مارا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے ٹکڑے چن چن کر یکجا کیے اور ان کو جوڑا، پھر دوسرا پیالہ منگوا کر واپس کیا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے برہم ہو کر، یعنی غصہ ہو کر بلند آواز سے باتیں کر رہی تھی۔ اتفاقاً حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے
حضرت عائشہ کو پکڑ کر تھپڑ مارنا چاہا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا کر بات بولتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آ گئے، حضرت عائشہ کے آڑے آ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ میں بھرے ہوئے باہر چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، کیوں، کس طرح تم کو بچا لیا؟ چند روز کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو وہ حالت بدل چکی تھی۔ بولے کہ مجھ کو بھی صلح میں شریک کیجیے، جیسا کہ اس موقع پر میں نے جنگ میں شرکت کی تھی۔ آپ نے فرمایا، ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تو مجھ سے جب ناراض ہوتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں۔ بولی، کیوں کر؟ ارشاد ہوا، جب تو خوش رہتی ہے اور کسی بات پر قسم کھانی ہوتی ہے تو یوں قسم کھاتی ہے کہ محمد کے اللہ کی قسم، اور جب ناراض ہو جاتی ہے تو کہتی ہے ابراہیم کے اللہ کی قسم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صرف آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں۔ حضرت عائشہ شادی کے وقت بہت کم سن تھی اور لڑکیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتفاقاً آ جاتے تو لڑکیاں بھاگ جاتی۔ آپ ان کو بلا کر حضرت عائشہ کے پاس بھیج دیا کرتے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ گڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے لائے۔ گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے پر بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ بولی، گھوڑا ہے۔ آپ نے کہا، گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے؟ بولی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر بھی تھے۔ آپ نے تبسم فرمایا۔ عوام میں مشورہ کے پہلے گھوڑوں کے پر ہوتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بنا پر کہ گھوڑوں کے سیر میں ان کی نماز قضا ہو گئی تھی، پر کٹوا دیے۔ اس وقت سے پر جاتے رہے، لیکن نشان اب بھی باقی ہے۔ حضرت عائشہ نے اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آؤ تیز قدمی میں مقابلہ کریں۔ حضرت عائشہ اس وقت تک دبلی پتلی تھی، آگے نکل گئی۔ جب سن زیادہ ہوا اور پرانداز ہو گئی تو پھر مسابقت کی نوبت آئی ہے۔ اب کہ وہ پیچھے رہ گئیں، آپ نے فرمایا، یہ اس دن کا جواب ہے۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں